اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات سارے مومنین کرام، جامعہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے زیر انتظام یہ خمسہ امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کے ایام کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ تو ان 5 روزہ جو مجالس و محافل ہیں ان کا جو ایک عمومی موضوع ہے وہ مہدویت ہے۔ اسی کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں نے احباب آپ کو یاد ہوگا پچھلا جو خمسہ ہوا تھا ماہ محرم میں غالباً، تو اس میں بھی میں نے ایک التماس کی تھی۔ یہاں کی مجالس میں ایک کمی محسوس کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں مجھے بچے نظر نہیں آتے، نوجوان نظر نہیں آتے، بزرگوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے، ہدایت اور ضلالت یہ 2 مسلسل عمل ہیں۔ گمراہی اور گمراہی کے اسباب معاشرے میں اس قدر زیادہ ہیں کہ قدم قدم پر شیطان اور شیطنت اور قدم قدم پر گمراہ اور گمراہ کرنے والے، گمراہی اور گمراہ کرنے والے موجود ہیں۔ تو اتنی ہی شدت کے ساتھ انسان کو پھر ہدایت کی بھی ضرورت ہے، انسان کو رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ مسلسل انسان کو جس طرح بدن کو ایک تسلسل کے ساتھ غذا چاہیے، انسان کی روح کو بھی پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ غذا چاہیے۔ ہدایت کا بندوبست بھی تسلسل کے ساتھ چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیطانی افکار، شیطانی جو وساوس ہیں، وسوسے ہیں،
اور یہ یزیدی جو افکار ہیں، نظریات ہیں، اور جتنے باطل نظریات ہیں، ان تمام باطل نظریات اور یہ شیطانی وساوس اور یزیدی افکار، ان کا کافی حد تک توڑ ملتا ہے انہی مجالس میں جو بنام امام حسین منعقد کی جاتی ہے۔ یہ جو الحمدللہ اور ہمارے پاس بڑا مؤثر ذریعہ ہے، مجلس اہل بیت، ذکر اہل بیت کی صورت میں، مجلس امام حسین علیہ السلام کی صورت میں، ان باطل افکار اور نظریات کے دفاع کا۔ لہذا اس لیے میں ہمیشہ آپ احباب سے پہلے بھی التماس کی، اب بھی کرتا ہوں، آج پہلا دن تو ہو گیا، باقی ایام میں انشاءاللہ ضرور کوشش کیا کریں۔ یہ ہمارے پاس نا ایک میراث ہے جو امانت ہے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے یہ محبت اہل بیت اور عزاداری اہل بیت، یہ ایک امانت اپنے بزرگوں سے لی جو ہم تک پہنچائی، ہمیں مجلس کا راہ دکھایا، ہمیں مکتب اہل بیت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یقین کر لینا میرے احباب دوستو، اگر ہم نے اپنی نسلوں تک اس امانت کو آسن طریقے سے نہ پہنچایا تو شاید پھر زیادہ دیر تک نسلوں میں یہ امانت نہیں رہے گی۔ لوگ اہل بیت کے راستے سے دور ہو جائیں گے، لوگ تعلیمات آل محمد سے دور ہو جائیں گے اور تشیع سے دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا نسلوں کو اس راہ پر چلانے کے لیے، اس راہ محبت و ولایت آل محمد پر گامزن رکھنے کے لیے ایک مؤثر ترین جو ذریعہ ہے وہ ہماری یہ مجالس ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی ان مجالس کی راہ دکھائیں اور لائیں، اور ان کو، وہ کہتے ہیں نا جی، بچوں کو زور زبردستی کے ساتھ بھی لائیں۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے نسلوں میں اس محبت و ولایت کے قیمتی گوہر کو محفوظ بنانے کا۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ مومنین کرام، میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے رب ہونے کے ناطے سے کچھ اس کریم کی ذمہ داریاں ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے ہمیں محتاج رزق پیدا کیا ہے، تو چونکہ ہم رزق کے محتاج ہیں تو یہ اس کریم پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اسباب رزق فراہم فرمائے۔ اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ میں ہی تمہارا رازق ہوں۔ هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، رزق دینے والا بھی وہ ہے، حیات اور موت دینے والا بھی وہ ہے۔ خداوند عالم بہترین رازق ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ کوئی وما من دابۃ فی الارض، اس زمین پر چلنے والا کوئی زیرو ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ وہ رب العالمین ہے، اس لیے رب ہونے کے ناطے سے یہ اس کریم رب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جب محتاج رزق پیدا کیا ہے تو ہمارے رزق کا بندوبست کرے۔ اسی طرح خداوند عالم نے ہمیں محتاج ہدایت پیدا کیا ہے، ہمیں ہدایت کی اور ہادی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا رب ہونے کے ناطے سے ہی اس کریم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہماری ہدایت کا بھی بندوبست کرے اور ہمارے لیے ہادیوں کا، ہادیان برحق کا انتظام کرے۔ خداوند عالم نے اس ذمہ داری کو بھی قرآن مجید میں اپنی ذمہ داری کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ ان علینا للہدیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہدایت کا انتظام کرنا، ہدایت کو بندوبست کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مومنین کرام، جملہ کہنے لگا ہوں، بندوں کا کام ہادی بنانا نہیں ہے، بندوں کا کام اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔
ہادی بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ ایک صلوات ذرا پڑھو سارے حضرات بولو۔ تو ہادی بنانا اللہ کا کام، اور یہ بندگان خدا کے لیے ہدایت کا انتظام اور بندوبست اس قدر ضروری تھا۔ توجہ کیجیے گا کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس بشر کو خلق فرمایا اسے ہادی خلق فرمایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ آدمیت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، بشریت ابو البشر سے چلی۔ اولاد آدم ابھی نہیں ہے، ابھی دنیا میں انسان نہیں ہے، ابھی دنیا میں بشر نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا بشر خداوند عالم نے اس کو ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا جو بشر بنا اسے ہادی بنایا۔ کیوں بھلا؟ یا اللہ، پہلے محتاج ہدایت لوگ ہوتے، ہدایت کے طلبگار ہوتے، پھر تو ہادی بھیجتا۔ یاد رکھیے، سنت الہی یہ ہے کہ بندگان خدا پر ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ محتاج ہدایت ہو اور ہادی نہ ہو۔ اگر بندے پہلے ہوتے، بشر پہلے ہوتے اور ہادی نہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پروردگار ہم تھے اور ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے خداوند عالم نے سب سے پہلے جس بشر کو خلق کیا اسے ہادی خلق کیا، تاکہ ایک لمحہ بھی اللہ کے بندوں پر ایسا نہ آئے کہ محتاج ہدایت ہو اور ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ اب قرآن مجید میں دو مقام پر ارشاد پروردگار ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اللہ کی جو سنت ہے، جو طریقہ الہی ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں پاؤ۔ اللہ کا طریقہ، سنت الہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو سنت الہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ تو میرا بھائی ذرا توجہ کیجئے، جب دنیا میں محتاج ہدایت کوئی نہیں تھا تو ہادی تھا، یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ محتاج ہدایت اربوں کی تعداد میں ہوں اور ہادی نہ ہو؟ ایسا تصور کرنا یہ سنت الہی کے خلاف ہے، ایسا تصور کرنا یہ طریقہ پروردگار کے خلاف ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہادی کا اہتمام اتنا ضروری، آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کی کائنات میں صرف 2 بندے رہ جائیں، پوری اللہ کی کائنات میں صرف 2 بندے ہوں، فرمایا یقین کر لینا ایک ہادی ہوگا، ایک امام ہوگا، اور دوسرا وہ جو محتاج ہدایت ہوگا۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ ایک ہدایت کرنے والا ہوگا اور ایک ہدایت لینے والا ہو۔ اچھا مومنین کرام، یہ ہدایت کے پروردگار نے چند سلسلے بنائے ہیں۔ نبوت یہ بھی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے، رسالت یہ بھی بندوں کی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے، اور امامت یہ بھی بندوں کی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی، توجہ چاہوں گا، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے رسالت شروع ہوئی۔ پہلے جو صاحب شریعت ہوئے حضرت نوح علیہ السلام۔ نبی میں اور رسول میں ایک فرق بھی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ متوجہ ہو گئے آپ؟
اور یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء کا کہا جاتا ہے تو بنا بر روایت مشہور کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء، لیکن جب رسول کی بات آتی ہے تو رسول 313 کہہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، آدم علیہ السلام سے نبوت چلی، حضرت نوح علیہ السلام سے رسالت چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت چلی۔ اس لیے میں نے جس آیت مجیدہ کو تلاوت کیا، ارشاد پروردگار ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے سے، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور بڑی سخت آزمائش۔ آپ حیران ہو جائیں گے، 90 سال تک ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہو کہ ہمارے نبی کے بعد انبیاء میں سب سے افضل برتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ ہمارے نبی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے اور مقام آتا ہے۔ 90 سال عمر ہو گئی، خلیل الرحمن، رحمان کا دوست، اور دوست کی حالت کیا ہے؟ 90 سال عمر ہو گئی، اولاد ہی کوئی نہیں، اولاد نہیں ہے۔ 90 سال کے بعد اللہ پاک نے اسماعیل دیا، بیٹا دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ اتنی انتظار کے بعد اللہ کسی کو میوہ قلب عطا کرے۔ پہلی آزمائش یہ کہ اولاد نہیں، اور دوسری آزمائش، ہمارے ہاں تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے نا جی، جوان کی شادی ہو جائے نا تو 4-5 سال اولاد نہ ہو تو میرا خیال میں وہ کیا کہتے ہیں، سسرال والے بھی اور بچے کے باپ بھی وہ کوئی دربار نہیں چھوڑتے جہاں منتیں نہیں مان لیتے۔ ہاں جی، 90 سال تک خلیل الرحمن کی اولاد نہیں ہوئی، 90 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ اب حکم ہوا کہ ابراہیم ان کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے آؤ، خود فلسطین میں اور مکہ میں چھوڑ کے آؤ، جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام۔ دودھ پیتا بچہ، پروردگار تیرے اپنے فیصلے ہیں۔ اتنی آزمائش، آج کل جن احباب کے بچے پردیس میں ہیں، باہر ہیں، میرا خیال میں کوئی دن نہیں گزرتا کہ صبح و شام لائیو کال ہوتی ہے، حال احوال پوچھا جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہے، ایک نو مولود بچہ 90 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی اس کو، اور پھر اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ کے آئے، جسے خود قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زر، جہاں زراعت نہیں، جہاں پانی نہیں ہوتا، جہاں بارشیں نہیں ہوتی، جہاں سبزہ نہیں ہے، جہاں ہریالی نہیں ہے، جہاں زراعت نہیں ہے، چھوڑ کے آؤ۔ اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ بڑی آزمائش، اور پھر کتنا عرصہ دور رہے واہ پروردگار، 90 سال تک اولاد ہوئی نہیں، 13 سال تک جناب ہاجرہ سے اور جناب اسماعیل سے پھر دور، چھوڑ کے آپ چلے جاؤ، واپس چلے گئے۔ کیا گزرتی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر آزمائش۔ 13 سال کے بعد پھر حکم ہوا، آگے جناب ابراہیم علیہ السلام مکہ، اور اب جو آزمائش ہوئی نا، خدا کی قسم خود قرآن کہتا ہے بلاء عظیم، یہ آزمائش ابراہیم کی بہت بڑی آزمائش، بہت عظیم آزمائش۔ اور وہ آزمائش کیا ہے؟ بیٹے سے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ یعنی 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اور بیٹا ہے جو بالکل نوجوانی کے میں قدم رکھا ہوا ہے، 13 سال کی عمر مبارک ہے،
اور اللہ فرماتا اب اس کو ذبح کر۔ انبیاء کا جو خواب ہوتے ہیں، ہمارے خواب وساوس بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی کا سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً وہ کوئی حجت نہیں ہوتے۔ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ حجت ہوتا ہے، وہ بھی حکم الہی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو پھر جناب اسماعیل نے جواب میں کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی یہ معرفت ہی سمجھتے تھے کہ خواب جو دکھایا گیا میرے بابا کو وہ حکم خدا ہے، وہ اللہ کی طرف سے امر ہے۔ بابا جان جو حکم دیا گیا اس کو پورا کیجئے، اس حکم کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا نا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ محمد والی محمد بلند سلام۔ توجہ ہو گیا؟ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، اسماعیل کا مقام ہے، بابا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اور نبی کریم نے جب مولا امیر المومنین کو فرمایا تھا نا، یا علی آج رات میرے قتل کا ارادہ ہے اور دشمنوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تو یا علی آج رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے۔ مولا امیر المومنین نے ایک ہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ پہلا سجدہ شکر کائنات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ نعرہ حیدری، محمد والی محمد بلند سلام۔ جناب اسماعیل قربانی کو مقام صبر سمجھ رہے تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام راہ پیغمبر میں فدا ہو جانے کو مقام شکر سمجھ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، لیکن جناب ابراہیم کامیاب ہو۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور بس پھر حکم خدا کے مطابق گردن پر چھری رکھ دی۔ خداوند عالم نے اسماعیل کو بچا لیا اور دمبا بھیج دیا، اور ارشاد ہوا لقد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دیا۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود اللہ پاک فرما رہا ہے کہ توجہ کیجئے گا، یہ جو امامت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے نا، یہ امامت مفت میں نہیں ملی ہے، اس امامت کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑا ہے، اس امامت کے لیے ابراہیم کو سخت امتحان دینے پڑے ہیں، اور ان امتحانات میں کامیابی کے نتیجے کے طور پر اللہ نے امامت عطا کی۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، تو قرآن کیا کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، اتمہن کا معنی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس امتحان میں 100% نمبر حاصل کر پورا کیا، اس امتحان کامیابی کے ساتھ اس امتحان میں سے پاس ہوا۔ جب امتحان کو کامیابی سے پاس کر لیا، اب ارشاد پروردگار ہوا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام سے امامت چلی۔ اب ذرا ایک بات پہ غور کرو، بڑی ذمہ داری سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کا، وہ کیا ہے؟ حدیث امام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے آزمایا ہے نا، نبوت کا عہدہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس وقت رسالت کا منصب بھی تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، مقام خلت خلیل اللہ یہ مقام بھی تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ پھر امتحان ہوا، پھر امتحان میں کامیابی ہوئی، اس کے بعد امامت کا مرتبہ عطا ہوا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ امامت ایک ایسا منصب ہے
جو نبوت و رسالت و خلت سے بھی بلند منصب ہے۔ تعجب کر رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، میٹرک کے بعد آگے انسان پڑھنا ہے نا، ایف اے ہوگا، پھر بی ایس ہوگا، پھر آگے ماسٹر ہوگا، آگے پتہ نہیں کیا کیا چلا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ماسٹر کے بعد پھر بندہ آ جائے تمہیں ایف اے کی سند دیتے ہیں۔ امامت کا منصب سب سے بلند منصب ہے۔ علامہ علی نقی کا ایک جملہ بڑا خوبصورت کمال کا، وہ فرماتے ہیں امامت اتنا بلند منصب ہے، ابراہیم جیسے نبی آزمائے جاتے ہیں، وہ امتحان پاس کریں تو انہیں منصب امامت عطا کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ ہر نبی بھی امام نہیں ہوتا، توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ انی جاعلک للناس اماما۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھیے، نبوتیں اور رسالتیں محدود تھیں، توجہ کیجئے۔ آپ حیران ہوں گے، نبی، یہ جو نبی ہے نا، نبی نابعہ نون بے حمزہ یا نابعہ سے مشتق ہے، اگر نابعہ سے ہو تو پھر نبی ان، اور اگر نبوت نون بے واو اس سے مشتق ہو تو پھر ہوتا ہے نبیون۔ یہ نبوت سے نبیون معنی بلند، اور نابعہ سے نبیون یعنی رب کی طرف سے خبر لینے والا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بعض نبی ایسے بھی گزرے جو صرف اپنی ذات کے لیے نبی تھے، بس۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے لیے کیا تھا کہ رب کی طرف سے پیغام لیتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، وہی کردار دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو رب کی طرف سے پیغام لیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ پیغام اب آگے پہنچاؤ، پھر اس کو کہتے ہیں رسول۔ اور یہ جو رسالتیں تھیں نا، نبوت بھی بڑی محدود تھی، رسالتیں بھی بڑی محدود تھیں۔ کوئی کسی خطے کے لیے نبی بن کے آیا ہے، کوئی کسی قوم اور قبیلے کے لیے نبی بن کے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی جو رسالت ہے وہ عالمی رسالت نہیں ہے۔ اب قرآن کا مطالعہ کر لیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ صرف اور صرف ایک خاص قبیلے کے لیے نبی بن کے آئے، اور وہ بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی نا، یہ انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی صرف اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد کے لیے جو بنی اسرائیل ہے، صرف ان کے لیے نبی بن گئے۔ ان کی نبوت عالمی نبوت نہیں ہے۔ نبوتیں محدود تھیں، رسالتیں محدود تھیں، لیکن جب امامت کا شروع ہوا نا سلسلہ ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اب انسان، ناس یعنی انسان، اللہ فرماتا ہے میں نے کرۂ ارض پر رہنے والے تمام انسانوں کا آپ کو امام بنایا۔ اب انسان نہ کسی خاص زبان والے کو کہتے ہیں، نہ کسی مخصوص خطے میں رہنے والے کو کہتے ہیں، نہ کسی خاص رنگ و نسل اور خاص قبیلے کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت موجود ہے وہاں وہاں ابراہیم کی امامت موجود ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس نبوت و رسالت اور امامت ہے، اور ہمارے نبی جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اگر صرف نبی اور رسول ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سلسلہ ہدایت جو تھا وہ آگے بڑھ کے پھر کم ہو گیا۔ ایسا نہیں، ہمارے نبی کے پاس بھی منصب امامت ہے۔ اگر ہمارے نبی کے پاس منصب امامت نہ ہو تو پھر یہ سید الانبیاء کیسے، یہ سید الرسل کیسے؟ سامعین گرامی، چونکہ نبی کریم کی ذات پر، ہمارے نبی کی ذات پر آ کر سلسلہ نبوت ختم ہوا، نبوت و رسالت کا باب بند ہو گیا، خاتم النبیین کی نص آ گئی، لہٰذا اس حوالے سے تعارف زیادہ ہوا، خاتم المرسلین کی حیثیت سے تعارف زیادہ ہوا، ورنہ نبی کریم کے پاس منصب امامت اور عہدہ امامت بھی موجود ہے۔
دلیل سنیں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا نا ابراہیم میں نے آپ نے امتحان پاس کر لیا، میں نے پوری دنیا کے انسانوں کا امام بنا دیا، قال ومن ذریتی، اللہ نے جب نبوت دی تھی نا تو وہ بغیر امتحان کے ملی تھی، رسالت بھی بغیر امتحان کے ملی تھی، لیکن امامت ملی ہے امتحان پاس کرنے کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری امامت تو ہو گئی امتحان میں کامیابی کا نتیجہ، اب مجھے انعام کے طور پر نا میری ذریت میں سے بھی امام بنا دے، میری اولاد میں سے بھی امام بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد ہوا کہ امامت میرا عہد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی امام میں بناتا ہوں، امام بنانا میرا کام ہے، لیکن میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی میں کسی ظالم کو امام نہیں بناؤں۔ اب میرا سوال آپ سے، ابراہیم کہتے ہیں اللہ میری ذریت میں سے امام بنا، اللہ فرماتا ہے میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی یا رد ہو گئی؟ قبول ہو گئی، لیکن ایک شرط کے ساتھ قبول ہو گئی کہ ابراہیم میں تیری ذریت میں سے بھی امام بناؤں گا، لیکن وہ عہدہ امامت ظالم کو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ظالم امام۔ صاحب تفسیر المیزان نے ایک انتہائی علمی بات کی ہے، آپ ایک صلوات پڑھیں اور میں آپ کے ساتھ۔ ظلم کا دائرہ وسیع ہے، قرآن پاک پڑھ لیجئے، ظلم قرآن نے کس چیز کو ظلم کہا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کی حدوں کو جو پار کرتے ہیں، جو عبور کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کہتا ہے شرک بھی ظلم ہے۔ اچھا ایک اس سے بڑھ کر ایک بات کروں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما فلا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، تو اور تیری زوجہ حوا، یہ ساری جنت تمہارے لیے، جہاں چاہو رہو اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس شجرہ کے قریب نہ جانا۔ اگر شجرہ کے قریب چلے جاؤ گے تو پھر ہوگا کیا؟ فتکونا من الظالمین۔ تشیع کا عقیدہ کیا ہے؟ تشیع کا اس آیت کی تفسیر و تعویل ائمہ نے کیا فرمائی؟ یہ جسے قرآن نے ظلم کہا ہے نا، اور پھر آدم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، حضرت حوا اور حضرت آدم کی ربنا ظلمنا انفسنا، وسوسہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ شجرہ کے قریب چلے گئے، قرآن کہتا ہے کھایا نہیں بس چکھا جناب آدم علیہ السلام، فلما ذاق الشجرہ، چکھا شجرہ، بس پروردگار نے تو کہا تھا قریب بھی نہیں جانا، تو پھر دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ توجہ، علماء فرماتے ہیں یہ ظلم، یہ ایک اللہ کی حد تو تھی، دیکھیے وجوب ایک حد ہے، استحباب ایک حد ہے، حرمت ایک حد ہے، کراہت ایک حد ہے، اس کو علماء کہتے ہیں نہی ارشادی۔ جس طرح حکیم ایک ڈاکٹر حکیم ایک مریض سے کہتے ہیں نا بھائی بہتر یہ ہے کہ یہ چیز نہ کھانا، ہاں جی بہتر یہ، حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہی ارشادی تھی، لا تقرب هذه الشجرہ، بہتر ہے آدم حوا اس شجرہ کے قریب نہ جانا، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ یہ جو ترک اولا ہے، سنو بڑی ذمہ داری سے میں تشیع کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ جو ترک اولا ہے یہ عصمت کے منافی نہیں ہے، یہ ترک اولا ہے یہ عصمت کے منافی۔ یہیں پر میں نے آیت اللہ شب زندہ دار سے ایک بار سوال کیا کہ بعض لوگ فطرس والے واقعے میں شک کرتے ہیں،
جی کہ وہ تو معصوم ہیں، وہ کیسے نافرمانی کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے یہی سنایا تھا، آدم علیہ السلام نے کیسے نافرمانی کر دی؟ انبیاء بھی تو معصوم ہوتے ہیں نا۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح آدم علیہ السلام کی نافرمانی گناہ نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، ترک اولا ہے، اسی طرح فطرس کے بھی وہ نافرمانی اور گناہ نہیں ہے، وہ بھی ترک اولا تھا۔ اگر نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو فرشتے سے بھی ترک اولا ہو سکتا ہے۔ تو ترک اولا جو گناہ نہیں ہے، ترک اولا جو معصیت نہیں ہے، ترک اولا جو منافی عصمت بھی نہیں ہے۔ اب سوچو امامت کا منصب کتنا بلند منصب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، یعنی جیسا ترک اولا آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا، اگر کسی سے ایسا ترک اولا بھی سرزد ہوگا وہ امامت کے عہدے کے قابل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد بلند تر سلام۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آدم علیہ السلام سے جیسا فعل سرزد ہوا ترک اولا، ایسا فعل بھی اگر کسی سے سرزد ہوگا نا، چونکہ ظلم تو ہے، ربنا ظلمنا، تو اللہ فرماتا ہے جو ظالم ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا امامت کی شان اتنی بلند ہے جہاں معصیت تو درکنار، معصیت کی فکر بھی نہیں، معصیت کی سوچ بھی نہیں، جہاں ترک اولا درکنار، ترک اولا کا تصور بھی نہیں، اتنا بلند ہے منصب امامت۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے آقا کے پاس، ہمارے نبی کے پاس یہ منصب امامت ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میرا اللہ میری ذریت سے امام بنا، وہ ذریت سے جو امام بنے، یہ جب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس کو محدث دہلوی نے بھی لکھا، اس کو دیگر اہل سنت علماء نے بھی لکھا، اس کو ہمارے علماء نے بھی لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، سننا، فرمایا یا علی انتہت دعوت ابراہیم الیہ و الیکا، فرمایا یا علی ہمارے جد ابراہیم نے جو ذریت کے لیے امامت کی دعا کی تھی، وہ دعا یا مجھ تک پہنچی یا تجھ تک پہنچی، یعنی اللہ نے مجھے بھی امام بنایا اور اللہ نے تجھے بھی امام بنایا۔ صلوات پڑھ دو محمد محمد۔ اور آج کی اس مجلس میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں، یہ جن الہی منصب ہیں نا، یہ سب، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ الہی منصب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ بناتا ہے۔ نبی بنانا اللہ کا کام ہے، رسول بنانا، امام بنانا اور خلیفہ بنانا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانا اللہ کا کام۔ ایک نقطہ کی طرف توجہ دلاؤں اگر لطف لیں تو، علماء فرماتے ہیں کہ شرک کی اقسام ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال، شرک فی العبادت۔ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کوئی شریک۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ تو یہ جو انی جاعلک للناس اماما و انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آیات کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، رزق دینا اس کا کام، زندگی دینا اس کا کام، موت دینا اس کا کام، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ایک فعل ہے خلیفہ بنانا، اللہ تعالیٰ کا ایک کام ہے امام بنانا۔ ایسے ہی توجہ، اب اگر کوئی طبقہ یہ عقیدہ رکھے کہ خلیفہ بنانا بندوں کا کام ہے،
تو اس کا معنی یہ ہے وہ شرک فی الافعال کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو خود مشرک ہیں وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ پیغام پہنچا؟ یہ اللہ کا کام ہے امام بنانا، اور یہ اللہ کا کام ہے خلیفہ بنانا۔ بندوں کا کام اس الہی راہبر کی اتباع ہے، اس الہی راہبر کی پیروی کرنا ہے۔ سامنے گرامی، نبی کریم کی ذات پر آ کر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خاتم النبیین کی نص آ گئی قرآن میں، اور آقا کی حدیث مبارک بھی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ غدیر خم کے مقام پر جب یہ وحی آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو نبی کریم نے غدیر خم کے مقام پر اپنے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، آج میری نعمتیں تمام ہو گئیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ سامنے گرامی قدر ذرا توجہ فرمائیے، غدیر میں اعلان امیر المومنین، اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد دین کا مکمل ہونا، نبی کریم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، نبوت کا باب بند ہوا، امامت کا دور شروع ہو گیا۔ نعرہ حیدری، نبی کریم کے پاس ایک عہدہ تھا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ یہ جس عقیدہ امامت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ عقیدہ امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امامت کا تسلسل ہے۔ توجہ کیجئے ذرا، علامہ علی نقی کی دی ہوئی مثال ہے، بڑی خوبصورت ہے، سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر مر جائے یا اس کا تبادلہ ہو جائے، کیا سکول کے بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ سارے بچے اکٹھے ہو کے کسی بچے کو ہیڈ ماسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دیں؟ وہ حق کس کو حاصل ہے؟ جس محکمہ تعلیم نے پہلے کو متعین کیا تھا، اسی محکمہ تعلیم کو یہ حق ہے کہ اس کی جگہ جو سیٹ اس کی خالی ہوئی، اس کی جگہ پر کسی اور کو متعین کرے۔ ایسے ہی اچھا، کسی سرکاری ہسپتال کا وہ ایم ایس ہوتا ہے، وہ مر جائے، کیا ہسپتال میں سارے جو بیمار پڑے ہیں مریض، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ سارے بیمار اکٹھے ہو کے کسی ایک بیمار پر اجماع کر کے ایم ایس کی سیٹ پہ بٹھا دیں؟ نہیں ہے۔ اس کی کرسی پر بٹھانے کا حق اس محکمہ صحت کو ہے جس نے پہلے کو متعین۔ تو مومنین کرام یاد رکھیے، امامت جو نیابت رسول اللہ کا ایک عہدہ ہے، جس اللہ نے رسول کو رسول بنایا اس کا جانشین اور نائب بھی وہی اللہ بنائے گا۔ اور سنیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، وہ عہدہ امامت جو میرے جد ابراہیم نے اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تھی، یا علی، وہ دعا مجھ تک پہنچی اور تجھ تک پہنچی، یعنی اللہ نے مجھے بھی امام بنایا اور تجھے بھی امام بنایا۔ نبوت کا باب بند ہوا، رسالت کا دور ختم ہوا، لیکن امامت کا دور ختم۔ نبی پاک کے پاس ایک عہدہ تو رہ گیا، وہ تھا عہدہ امامت، اور یہی وجہ ہے مکتب خلافت والوں کے لیے کوئی پریشانیاں ہوئیں، لیکن مکتب امامت والوں کے لیے کوئی پریشانی۔ میرا بھائی، ہیڈ ماسٹر کا نام کوئی بھی ہو، زید، بکر، جو بھی ہو، جو بھی اس کی سیٹ پہ آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ ہیڈ ماسٹر ہی کہلائے گا۔
تیسرا آ گیا وہ بھی کیا کہلائے گا؟ نبی کریم جب دنیا سے رخصت ہوئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو منصب، نبوت تو ختم ہو گئی تھی لیکن امامت والی کرسی تھی رسول اللہ کے پاس، وہ منصب امامت، وہ جو سیٹ خالی ہوئی ہمارے لیے آسانی اس پر پھر مولا امیر المومنین آئے تو وہ بھی امام کہلائے، پھر امام حسن علیہ السلام آئے تو وہ بھی امام کہلائے، امام حسین علیہ السلام آئے تو وہ بھی امام کہلائے، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو وہ بھی امام کہلائے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس میں سمجھتا ہوں آج کل اتنا کافی ہے، وقت کی پابندی آپ احباب فرمائیں گے تو اصل ٹائم نا 6 سے 7 میرا بہترین ہے، اگر نماز کے ساتھ ہی چونکہ شروع ہو گئی آج بھی آپ کے سامنے تو کوئی لمبا چوڑا انتظار تو ہے نہیں، سارے احباب محبت فرمائیں اور بر وقت آئیں، نماز جماعت یہیں پڑھیں اور فوراً پھر ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل کریں۔ میں بس 2-4 جملے ذکر مصیبت کی عرض کروں گا۔ اللہ کے دین کی نصرت اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے 28 رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا۔ وہ سفر نانا کی شریعت کی حفاظت اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو 28 رجب کو شروع ہوا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ عزادارو جب دن چڑھا نا 11 محرم کا، عمر ابن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کر آیا اور آگے کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، نحنو ودائع رسول اللہ، اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، ہم تو رسول کیا مانتے ہیں، ہم تو پیغمبر کیا مانتے ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود بن جائیں قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے اور کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزادارو جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزادارو میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، میرے لیے بے پالان اونٹ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی۔ بدترین سواری ہے اونٹ کی جس پر محمل نہ ہو، جس پر پالان نہ ہو۔ ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پر سوار کر کے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ عزادارو بیویوں بچے باری باری سوار ہوتے رہے، آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ عزادارو ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، نظرت یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں۔ عزادارو جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کر رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی مجھے سوار کرانے والا۔ اجرکم علی اللہ، یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے۔ سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟
پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائے۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئے۔ ازادار ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا۔ ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا، بیٹا تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں؟ سید سجاد رو کے عرض کرتے، پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا۔ تمہاری پشت پر عام کہتی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وہی منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس ذکر کو قبول فرما، پروردگار بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ جتنے عزادار مومنین مومنات اس ذکر میں تشریف فرما ہیں، امام صاحب العصر علیہ السلام کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، بے زر کو زر عطا فرما۔ جو مومنین تنگ دست ہیں میرا اللہ سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ جن کو کاروبار دیا ہے مولا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ بالخصوص جو جوان ملت کے بچے ہمارے بے روزگار ہیں، نوکری کاروبار نہیں، باعزت روزگار عطا فرما۔ اس وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمان، میرا اللہ ان کی خود نصرت فرما۔ ان صہیونیوں یہودیوں کو، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو بھی نیست و نابود فرما۔ پوری دنیا میں بالعموم، پاکستان میں بالخصوص جس نے شیعیان اہل بیت ان کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف و قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔